آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں شہیر خان۔ سب سے بہترین تعلیم اللہ کا علم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شہیر وائس۔ کیا آپ دین اسلام سے متعلق اہم ترین حقائق جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا مطلب آج تک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا؟ اور علماء سے جب ان کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ واللہ عالم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان اہم ترین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیات اور لفظ کا مطلب اور اس کی تفسیر دنیا کا ہر مسلمان جان سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام کو نہیں بتایا۔ انہیں راز رکھا گیا جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہتے ہیں، جو کہ آپ نے اکثر لوگوں کو گھروں میں فریم کروا کر یا پھر تعویذ بنا کر برکت کے لیے لٹکاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے جن کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا، جبکہ بہت سارے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں جو کہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر انہیں دنیا کے اندر یہ بیان کر دیا جاتا تو شاید لوگ آخرت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ آج جہنم اور اللہ کے خوف سے کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان الفاظ کے پیچھے مطلب بہت گہرے ہوں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ علماء کرام کے اندازے ہیں اور ہر فرقے کے علماء کرام اس کا الگ الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے یہ کوڈ ورڈنگ نہیں جان سکتا کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا تھا اور کیا واقعی ان الفاظ میں کوئی خوشخبری ہے یا پھر کوئی وعید یا کوئی وارننگ ہے، واللہ عالم۔ لیکن کچھ علماء اور مفسرین نے ان الفاظ کا مطلب امت کو سمجھایا ہے، ان کا مطلب بتایا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امت کو کچھ اشارے دیے ہیں، کچھ ہنٹ دیے ہیں۔ لوح قرآن کے تمام الفاظ کو مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں ان کے الگ الگ معنی درج کیے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے علم کے اعتبار سے ان کا مطلب بتاتا آیا ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں اور بیشتر علماء کی یہی رائے ہے کہ ان الفاظ کا مطلب ہر مومن، ہر مسلمان قیامت سے پہلے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح آج ہم ان حروف مقطعات میں سے قاف اور نون پر بات کریں گے کہ نون اور قاف کا علماء کرام نے کیا مطلب بتایا۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف نالج پرپس کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ہم صرف ان علماء کرام کی رائے بتائیں گے جنہوں نے ان حروف مقطعات کے اپنے علم کے اعتبار سے معنی کیے ہیں۔ حالانکہ ہمارا خود یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے ان حروف کا مطلب نہیں جان سکتا۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام کی 3 رائے مانی جاتی ہیں۔ پہلے یہ کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، دوسری یہ کہ اسماء الہیہ کی پوشیدہ باتیں، اور بعض صحابہ تابعین اور علماء کی تیسری رائے یہ ہے کہ ان الفاظ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور راز بتایا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی کے متعلق علامہ قرطبی، عامر شیبی اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بعض علماء جن سے ان حروف کے معنی ملتے ہیں وہ صرف مثال کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی مراد ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے۔ ان حروف کے معنی کر کے ہم ان معنی پر کوئی مہر نہیں لگا سکتے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اسی طرح نون بھی حروف مقطعات میں سے جو سورہ قلم کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ نون کا کوئی مطلب یا معنی یہاں پر درج نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اس کا معنی اور مطلب موجود ہے۔ حیران کن طور پر کئی مفسرین نے اس کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ نون یہ وہ مچھلی ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے اور اس مچھلی کا نام بہموت ہے۔ اس عقیدے کو ابن جریر اور علامہ سیوطی جو کہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں نے اپنایا ہے۔ دوستو، ان دونوں علماء نے نون کی تفسیر میں دلیل کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایت نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور جب قلم پیدا ہوا
तो अल्लाह ताला ने कलम से कहा कि लिख, तो कलम ने कहा कि क्या लिखूं। तो हुक्म जारी हुआ कि क़यामत तक के होने वाले हालात के बारे में लिख दे, यानी तकदीर जिसे हम लोहे महफूज के नाम से भी जानते हैं। और फिर पानी से भाप बुलंद हुई और उस पानी के भाप से ही आसमान बनाए गए, और फिर नून मछली पैदा की गई और उसकी पुष्ट पर ज़मीन बिछा दी गई। दोस्तों, जब ज़मीन के बोझ से मछली किलबिलाई हिलने लगी, ज़मीन डगमगाने लगी, तो ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ों को गाड़ दिया गया, जिसकी वजह से ज़मीन का डगमगाना बंद हो गया। दोस्तों, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और भी रिवायत मिलती हैं, और मुख्तलिफ मानों में एक रिवायत में नून से मुराद दवात के हैं। जैसे कि हमने पहले सूरह कलम की पहली आयत का तर्जमा पढ़ा, जिसमें अल्लाह ताला कलम की कसम खाते हैं, और इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक नून से मुराद दवात है, जो कलम के जिक्र के मुनासिब है। वल्लाहु आलम। अब बात करते हैं काफ की। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि काफ बहुत बड़ी शान वाले उस कुरान की कसम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ का कोई मानी नहीं किया हुआ, लेकिन अहले इल्म ने ज़रूर किया हुआ है। इस पर इब्न अब्बास की हदीस बयान की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक समुंदर पैदा किया जो इस सारी ज़मीन को घेरे हुए है, और इस समुंदर के पीछे एक पहाड़ है जो इसको रोके हुए है, और उसका नाम काफ है। आसमान और दुनिया इसी पर उठा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने इस पहाड़ के पीछे एक ज़मीन बनाई जो इस ज़मीन से 7 गुना बड़ी है। फिर इसके पीछे एक समुंदर है जो इसे घेरे हुए है। फिर इसके पीछे पहाड़ है जो इसे घेरे हुए है, इसे भी काफ कहते हैं। हालांकि इस रिवायत से भी कुछ इतना ख़ास साबित नहीं होता। ये सारी रिवायतें इब्न अब्बास से हैं, और हर रिवायत एक नया मफ़हूम और एक नया मानी बताती है, और यही इस बात का सबूत है कि कोई भी मानी काबिल एतमाद नहीं। और इसलिए तमाम का अकीदा है कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पास है। अगर उनको मुनासिब लगता तो वो इसका मतलब बताकर जाते, जैसे दूसरी आयत का मतलब बयान किया, लेकिन उन्होंने मुनासिब न समझा। अल्लाह की इसके पीछे कुछ ना कुछ मसलियत ज़रूर है जो उसने इन अल्फाज के मानी हमसे छुपा कर रखे, हमें नहीं बताए। इब्न क़य्यम जो बहुत बड़े अहादीस के नक़ाद हैं, यानी अहादीस को बखूबी परखने वाले, उन्होंने मौजू अहादीस पर गुफ्तगू करते हुए एक जगह लिखा है। दोस्तों, बताता चलूँ कि मौजू अहादीस मनगढ़ंत अहादीस को कहते हैं। इन मौजू हदीसों में काफ वाली हदीस भी, जिसमें बताया गया कि काफ से मुराद एक पहाड़ है जो दुनिया को घेरे हुए है, और नून वाली हदीस भी, जिसमें बताया गया कि नून एक मछली है जिसकी पुष्ट पर ज़मीन रख दी गई है, और इस मछली का नाम बामूत है। ये सारी इसराइली रिवायात हैं, और अबू हयान ने भी लिखा है कि इन रिवायात में से एक भी रिवायत सही नहीं है। बेशक जिसका इल्म अल्लाह ताला ने हमें देना होता तो अपने नबी के ज़रिए दे देते। आखिरी खुतमे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के दिन तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया, और अगर बताना होता तो ज़रूर बता देते, मगर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ऐसी रिवायत इन हरूफ मुक़त्तात के बारे में नहीं मिलती। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इन अल्फाज के मुतल्लिक़ खामोश रहना चाहिए और इन्हें जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शहीर खान। अस्सलामु अलैकुम।